میں مختصر تاثراتی کلمات کے لیے مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ اور جامعہ اسلامیہ سنابل کے صدر موقر عالی ذی وقار فضیلت الشیخ محمد بن عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ کو آواز دے رہا ہوں۔ آپ تشریف لائیں۔ معنا فضیلت الشیخ محمد بن عبدالحمید الرحمانی حفظہ اللہ، رئیس مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ ورئیس الجامعۃ الاسلامیہ بسنابل نیو دہلی، فلیتفضل مشکورا ماجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فضیلت شیخنا الکریم الشیخ بدر بن ناصر العنزی حفظہ اللہ، وشیخنا الحبیب الشیخ عبداللطیف بن عبدالصمد الکاتب حفظہ اللہ، جناب عالی ذی وقار امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، علماء کرام، ائمہ مساجد اور دیگر سامعین، یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ مجھ کو شام کے پروگرام کے بجائے اس پروگرام میں بھی تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اور میرے مخاطب بمبئی جیسے عظیم شہر کے وہ علماء اور ائمہ ہیں جو امت اسلامیہ کا مستقبل ہیں اور دین کی دعوت میں جن کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کے طریقے سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے مقام و منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے بہت معروف محدث گزرے ہیں علامہ مقبل بن ہادی وادعی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں، اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہم مٹی کھا لیں، پتے چبا لیں اور ایسی چیزوں پر گزر کریں جس پر گزر کرنا ممکن نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے منہج سے اور اپنے دین سے سمجھوتا کر لیں۔ یہ ائمہ کرام کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے ان مسجدوں کے ذریعے ان کے کندھوں پر مسجدوں کا ممبر بھی دیا ہے اور روزگار کے وسائل بھی کھولے ہیں۔ یہ ائمہ کرام اگر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں تو ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ تنگی کی زندگی گزار لیں، مشکلات کا سامنا کر لیں، بسا اوقات مشکل سے مشکل احوال سے گزرنا پڑے، لیکن دین سے اور اپنے منہج سے سمجھوتا کرنا ان کے ذہن و دماغ میں یا وہم و گمان میں بھی نہ آنے پائے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ہمارے علماء، ہمارے ائمہ اپنے منہج کے تحفظ کے لیے اگر اپنا وقت خاص کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمارے ہی حق میں ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے اولین مخاطب ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس منہج پر قائم رہنے اور استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے احبہ اور ہمارے بھائیوں، یہ بات ہم سمجھ کر کے چلیں کہ ہمیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہم کسی مسجد کے امام یا کسی علاقے کے مفتی یا کسی منصب اور ذمہ داری پر فائز ہیں۔
بلکہ ہم ہر صورت میں اپنے آپ کو قرآن و سنت کی خدمت اور منہج سلف کی ترویج کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ ہمارے یہاں تواضع ہو، انکساری ہو، ہم اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ ہمارا مقام دوسروں سے اونچا ہے، ہم بڑوں کا احترام چھوڑ دیں، چھوٹوں پر شفقت چھوڑ دیں، علماء کرام سے رابطہ کمزور ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ تواضع اور انکساری کے ساتھ ہمیشہ علماء سے اور بڑے علماء سے جڑے رہیں، اپنے بڑوں سے رابطہ مضبوط رکھیں اور دین کی خدمت کے لیے عوام سے مشفقانہ رویہ اختیار کر کے، ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تعامل اختیار کر کے ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کی ذمہ داری نبھاتے رہیں۔ یہ ائمہ کرام کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس ذمہ داری پر قائم رہنے اور ہمیشہ استقامت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگر اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ مختلف ائمہ ہندوستان کی مختلف دینی درسگاہوں کے فارغین ہیں، کوئی اپنی نسبت کسی جامعہ کی طرف، کوئی کسی جامعہ کی طرف کرتا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد ہم کو جو پلیٹ فارم ملتا ہے، یہ پلیٹ فارم دین کی خدمت کا پلیٹ فارم ہے، دین کی خدمت کا اسٹیج ہے۔ یہاں آنے کے بعد ہم کو یہ بھول جانا ہے کہ ہمارا پس منظر کیا ہے، ہم کس ادارے کے فارغ ہیں اور ہمارا کس برادری سے تعلق ہے، ہم کس علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رنگ و نسل کو، نام و نسب کو، اپنی زبان اور تہذیب کو، ساری کی ساری چیزوں کو ثانوی حیثیت دے کر کے صرف تقوی اور پرہیزگاری کے مشن پر آگے بڑھیں۔ اگر یہ مشن اخلاص کے ساتھ ہم نے اختیار کر لیا تو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا کہ انہوں نے مجھ کو یہ موقع دیا، اور میں شکر گزار ہوں پوری انتظامیہ کا کہ مجھے اس حیثیت کا نہ ہونے کے باوجود علماء اور ائمہ کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اس انتخاب کو قابل قبول فرمائے اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کر کے اس کے مطابق اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔